اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 153۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے حبیب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو۔ بس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم میں فرمایا جا رہا ہے، نمبر 1، فضول اور بے مقصد سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا پرلے درجے کی گستاخی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو واضح دلائل عطا کیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بار بار معاف کیا۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اہل کتاب مختلف الفاظ اور انداز میں نبی کریم کی نبوت پر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ وہ نبی پاک کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کے درمیان تفریق کرتے تھے، جس کا سورہ الانعام آیت نمبر 124 میں جواب دیا گیا ہے کہ کسی کو نبوت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں وہی جانتا ہے کہ کون سے کندھے نبوت کا بار اٹھا سکتے ہیں اور کس کا سینہ نبوت کو سما سکتا ہے اور کون سی زبان اس کا حق ادا کر سکتی ہے۔ اہل کتاب یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہماری بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اہل کتاب کہا کرتے تھے، اے محمد، کیا وجہ ہے؟ یہ کتاب تم پر نازل ہوئی ہے، ہم پر نہیں۔ ہم تب ایمان لائیں گے جب یکمشت لکھی ہوئی کتاب ہمیں لا کر دکھائیں، جس طرح حضرت موسیٰ کوئی طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے۔ آپ بھی ہمارے لیے ایسی ہی چیز لے کر آئیں، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سوال تو ان سے یہ ہے، کیا یہ لوگ تورات جو آسمان سے لکھی ہوئی آئی تھی اس پر ایمان لے آئے تھے؟ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو کنسولیشن کے طور پر بتایا جا رہا ہے، ان کی ڈھارس بندائی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب جو ان سے طرح طرح کے سوالات اور مطالبات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، وہ تو تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے تھے، آپ بھی آسمان پر جائیں اور لکھی ہوئی کتاب لے کر ہمیں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، پھر ہم مانیں گے۔ جس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، دکھی تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم ان کے اوپر ایمان لے آئے، لوگ دین کو فالو کرے۔ تو بجائے اس کے کہ قرآن جو کہ ایک میریکل ہے، جو ایک معجزہ ہے، وہ اسے لیسن لے، وہ اسے سمجھے، ان پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو اسلامی سلوک کے مطابق ڈالیں، بلکہ الٹا ہی لوگوں نے ایسے مطالبات کرنا شروع کر دیے تھے۔ اور یہاں پہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے تو اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے، انہیں تو لکھی ہوئی کتاب ملی تھی، انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ دیکھ کر اس پہ اسلام لے آتے، انہوں نے اس سے بڑھ کر بڑے بڑے مطالبے کرنا شروع کر دیے۔ وہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو اللہ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ ان کی ضد کی وجہ سے کوئی طور پر ان کو بجلی کی کڑک نے ختم کر دیا، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر گئے اور وہاں بجلی کی کڑک نے ان کو دبوچ لیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ یہ 70 لوگ تھے جو سب کے سب مر گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بہت سی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیہ لے کر واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم نے تو ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی ہوئی ہے اور اس کو ہی معبود بنا لیا ہے، یعنی کھلم کھلا شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں، اگر لوگوں کو یا کسی قوم کو کوئی نشانی یا کوئی معجزہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ اگر انہیں بلیو ہوتا تو قرآن کا معجزہ ہی کافی تھا۔ جو اس کتاب قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس کا اسلوب ہے، جس کے اندر تمام باتیں بتائی گئی ہیں، یہ تمام تر چیزیں اتنی حسین اور خوبصورت ہیں کہ اگر کسی کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اللہ تعالیٰ کو پا لینے کا جذبہ ہے، تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتا، وہ ہر وقت طرح طرح کے مطالبات کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کی طرف سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بہت واضح غلبہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں نبی پاک کو گڈ نیوز دی جا رہی ہے اور نبی پاک کو فیوچر کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ واضح غلبہ عطا فرمائے گا۔ ان کے مطالبات کی فکر کرنے کی بجائے آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ تو جہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں اور معجزات آ چکے تھے، اور یہ کون سی نشانیاں اور معجزات تھے؟ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا، حدیث میں بھی آیا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی جو نشانیاں اور معجزات تھے یہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور وہ نشانیاں معجزہ یہ تھے کہ جیسے عصا موسیٰ، جد بیضا، اولے فرعون پہ چچڑیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب آنا، تو جو موسیٰ اپنی دعا سے یہ سب دور کر دیا کرتے تھے۔ پھر جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی فرعون اور اولے فرعون کا گھر کھونا، بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات پانا، ایسے معجزہ دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کیا اگر آپ ان کو کتاب لا کر دے بھی دیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ وہی سب کچھ کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔